سوتے ہوئے اگر غسل واجب ہو جاتا ہے اور روزے کی حالت میں ہے تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا اور نہ کسی قسم کی کراہت روزے کے اندر آتی ہے۔ البتہ جاگنے کے بعد معلوم ہونے پر کہ غسل واجب ہو گیا ہے تو بلا وجہ غسل کرنے میں تاخیر کرنا درست نہیں ہے، لیکن روزے پر بہرحال کوئی اثر نہیں پڑتا۔ آنکھ کے اندر دوا ڈالنا، اگر آنکھ میں کوئی تکلیف ہے جس کے لیے دوا کی ضرورت ہے، جو کہ عام طور پر پانی کی شکل کی دوا ہوتی ہے، قطرات ہوتے ہیں، ان قطرات کو استعمال کیا گیا تو اس سے بھی روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، اگرچہ اس دوا کا ذائقہ منہ میں اور حلق میں محسوس ہو۔ ایسی ہی جیسے بتایا گیا کہ سرما لگانا، اگرچہ اس کا اثر منہ کے اندر اور حلق کے اندر ظاہر ہو جائے، اس کے باوجود اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ روزے کی حالت میں اگر منہ کے اندر آنسو چلے جائے تو دیکھا جائے کہ کم مقدار میں ہے، 1 یا 2 قطرے ہے، جس کا ذائقہ جو نمکین سا ذائقہ ہوتا ہے منہ کے اندر محسوس نہیں ہوتا، تو اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ لیکن اگر زیادہ مقدار میں آنسو منہ کے اندر چلے جاتے ہیں اور اس کا ذائقہ منہ کے اندر محسوس ہوتا ہے تو ایسی صورت میں روزہ فاسد ہو جائے گا۔ دانتوں کے اندر اٹکے ہوئے گوشت یا دیگر کھانے کے ذرات دن کے وقت اگر نگل لیے جائیں تو دیکھا جائے گا کہ وہ ذرات بہت معمولی ہے، تو ایسی صورت کے اندر روزہ فاسد نہیں ہوتا، روزے پر کسی قسم کا اثر نہیں پڑتا۔ لیکن اگر وہ زیادہ ہے، 1 چنے کے دانے کے برابر ہے، جیسے بعض دفعہ دانتوں میں خلا زیادہ ہوتا ہے، بعض لوگوں کے دانتوں میں مسئلہ ہوتا ہے، دانت خراب ہوتے ہیں، تو اگر زیادہ ذرات وہاں رہ گئے ہیں اور دن میں کسی وقت وہ ذرات نگل لیے تو ایسی صورت میں روزہ فاسد ہو جائے گا۔ کسی کو اگر پان کھانے کی عادت ہے، اس نے صبح صادق سے پہلے پان کھا لیا اور اچھی طرح کلی کر کے منہ کو صاف کر لیا، لیکن بعد میں دن کے وقت تھوک کے اندر پان کی سرخی محسوس ہو گئی تو اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ البتہ یہ
ضروری ہے کہ اس نے صبح صادق سے پہلے پان کھانے کے بعد اچھی طرح کلی کر لی تھی، اور اس وقت کسی قسم کے اثرات پان کے باقی نہیں تھے۔ بعد میں معمولی سرخی تھوک کے اندر نظر آئی اور اس کو نگل لیا ہے، تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ روزے کی حالت میں اگر خدا نخواستہ کسی زہریلی چیز نے انسان کو ڈس لیا اور اس چیز کا زہر بدن کے اندر چلا گیا، تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا اور نہ کوئی کراہت روزے کے اندر آتی ہے۔ روزے کی حالت میں غسل کرتے ہوئے کان کے اندر پانی ڈالا یا خود بخود کان کے اندر پانی چلا گیا، تو اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا اور نہ کوئی کراہت روزے کے اندر آتی ہے۔ روزے کی حالت میں اگر زیادہ گرمی لگے اور کوئی شخص رومال وغیرہ گیلا کر کے سر کے اوپر ڈال کے رکھتا ہے، یا زیادہ گرمی لگنے کی وجہ سے بار بار نہاتا ہے، تو اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا اور نہ ہی کوئی کراہت روزے کے اندر آتی ہے۔ روزے کی حالت میں مسواک کرنا، چاہے وہ مسواک نیم کی ہو یا پیلو کی ہو، جس میں تھوڑا ذائقہ بھی محسوس ہوتا ہے، تو اس سے بھی روزہ نہ ٹوٹتا ہے اور نہ ہی کوئی کراہت روزے کے اندر آتی ہے۔ بعض دفعہ نزلہ ہو جاتا ہے اور نزلے کی تکلیف زیادہ محسوس ہوتی ہے، ناک کے اندر سر کے اوپر بوجھ ہوتا ہے، تو ایسے میں ایک دوا جس کو بام کہتے ہیں استعمال کی جاتی ہے، اور اس سے ناک وغیرہ یا پیشانی پر جو ہے مالش کیا جاتا ہے، تو اس سے بھی روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر کسی شخص کو گردوں کا لاحقہ ہے، گردوں کا مریض ہے، جس کو ڈائلسس کی ضرورت ہے، اور اس نے روزہ رکھ لیا ہے، ڈائلسس کی ضرورت پڑی، تو اس سے بھی روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بعض دفعہ دن کے وقت ڈکاریں آتی ہے، کڑوی ڈکاریں آتی ہے، کوئی ایسا کھانا سحری میں کھایا کہ اس کی وجہ سے کڑوی ڈکاریں آتی ہے، اور جس کے ساتھ پانی بھی منہ میں آ جاتا ہے، تو اس پانی کے آنے سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا اور نہ کسی قسم کی کراہت روزے کے اندر آتی ہے۔ البتہ اس پانی کو نگلنا نہیں چاہیے، بلکہ اس پانی کو تھوک دینا چاہیے۔